یسوع نام میں سب کو سلام، یسوع نام میں سب کو سلام۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ جمعے کی عبادت میں ہم نے ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا تھا، لیکن ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس پر بات نہیں کر سکے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ یسوع نے ہمیں بچایا کہ صلیب نے ہمیں بچایا؟ کس نے ہمیں بچایا تھا؟ کس نے ہمیں؟ سب جانتے ہیں، کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا؟ کہتا میں ذرا بڑا پریشان ہوں، بائبل مقدس کچھ کہتی ہے، ہم کرتے کچھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ صلیب جس نے تمہیں کیا کیا؟ بچایا۔ بائبل مقدس کہتی ہے یسوع نے مجھے بچایا، تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ کہتا ہے بائبل مقدس کہتی ہے دائیں چل، میں بائیں چلتا ہوں۔ بائبل مقدس کہتی ہے سیدھا دیکھ، میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ کسی بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ بڑا فیس بک پہ آ رہا ہے کہ جی اندھیرا 3 دن کے لیے چھا جائے گا، بڑی جو ہے وہ روشنی نہیں ہوگی۔ تو میں کہا پریشان کہاں سی، لائٹاں جلا لینا۔ پریشانی ہر رات ہوں لائٹاں نہیں جلا لیتے سی۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ کہتی پریشانی اس بات کی ہے جو گھر میں ہے وہ بچ جائے گا، جو باہر ہے وہ مر جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جو گھر کے اندر ہے وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا، جو باہر ہے وہ مر جائے گا۔ یہ میں نے کہا سوچنے والی بات ہے کہ باہر والا شخص واقعی مر جائے گا۔ بائبل مقدس بھی اس بات کو کی گواہ ہے۔ ہم باہر کے اندھیرے سے تو اتنا ڈرتے ہیں کہیں ہم مر نہ جائیں، لیکن جو اندھیرا میرے اندر ہے، جو اندھیرا میرے روح کے اندر ہے، جو میرے دل کے اندر ہے، اس سے مجھے خوف نہیں آتا ہے۔ مجھے باہر کے اندھیرے سے بڑا خوف آتا ہے، باہر کی موت سے بڑا خوف آتا ہے، لیکن جو میری ابدی موت ہو جانی ہے، جو میری موت آسمان پر ہونی ہے، اس سے مجھے خوف نہیں آتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں اس بات کی طرف لاتا ہے کہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کی عبادت میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ زبور 48 کے اندر خدا کلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں تیری ہیکل دے وچ تیری رحمت پر کیا کروں؟ دھیان کروں۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ خدا کے زندہ کلام کے اندر ہم اس پہ دیکھیں گے۔ کہتا ہے تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دھیان۔ سنیے گا جو موجود نہیں تھے، جو آپ موجود ہیں۔ ہم گاتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس زبور کو گائیں گے۔ زبور 48 آپ نے سننا ہے۔ کہتے ہیں تو میرا ہادی ہے، جب تک میں موت کی طرف جاتا ہوں تو میرا ہادی ہے۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت پر دھیان۔ آپ نے گانا بھی ذرا غور بھی کرنا ہے اس کے اوپر، گائیے گا اور سنیے گا۔ ہم ہیکل میں آتے کیوں ہیں؟ تالیاں بجانے کے لیے یا کیوں آتے ہیں؟ تیری ہیکل گائیے ذرا۔ وچ کیتا تیری رحمت دیا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دیا، بھرپور ہاتھ سجا تیرا سچائی نال رحمان، بھرپور ہاتھ سجا تیرا سچائی نال رحمان، نام پاک ہے جہاں تیرا آتے ہی ہے خدا، نام پاک ہے جہاں تیرا آتے ہی ہے خدا، زمین دیا راتی کر ہم تیری ہے خدا، زمین دیا راتی کر ہم تیری ہے سدا، تیری ہے کل دے وچ کی
دیتے عدالت کو تیری خوش ہے سیون پہاڑ عدالت کو تیری خوش ہے سیون پہاڑ یہودا دیا بیٹیاں خوش ہوتیاں نارے مار یہودا دیا بیٹیاں خوش ہوتیاں نارے مار تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیاں سیون دوالے تیرو بوٹینو آلی شان سیون دوالے تیرو بوٹینو آلی شان تے اوری شہر بناتے دل نال کرو تے اوری شہر بناتے دل نال کرو تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیاں محلوں میں سارے کو یاد کرو خوشیاں محلوں میں سارے کو یاد کرو خوشیاں آمن والی دس سکو سارا آمن والی پوش دس سکو سارا تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیاں کہ اے خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا ہاں اے وہ مرتے دم کی ہدایت کرے گا وہی ہدایت کرے گا مرتے دم کی ہدایت کرے گا سنیے تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیاں بھرپورت سجا تیرا سچائی نارے مان سچائی نارے مان سچائی نارے مان آمین تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دھیان ہم نے اس بات کو پچھلے جمعے سنا کہ روزہ ہے کیا روزہ خدا کی رحمت پر دھیان کرنے کا نام ہے یہ جو لوگ نہیں تھے جمعے کو ان کے لیے آج تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں گا روزہ خدا کی رحمت پر دھیان کرنے کا نام ہے روزہ خدا کے حضور عاجز ہونے کا نام ہے روزہ truly humble in the sight of God خدا کی حضوری میں جھک جانے کا نام ہے اور یہ روزہ کرتا کیا ہے میری اندرونی حالت کو مجھ پر ظاہر کرتا ہے enable the Holy Spirit to reveal the conditions of your body آپ کی جسم کے اندر اس اندھیرے کو آپ پر عیاں کرتا ہے جو اندھیرا اندر کی طرف ہے اور اسی لیے ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں اور زبور نویس اس بات کو رکھتا ہے کہ روزہ ہے کیا اس کی ہیکل اس کی رحمت پر نظر کرنے کا نام ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ میرا ہادی ہے جب تک میں روح زمین کے اوپر زندہ ہوں
یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، پہلا تموتھیوس کے اندر بڑا خوبصورت اس نے لکھا ہے، لیکن اس کا دوسرا باب اس کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہے، میرے ساتھ رہیے گا جو خدا کی حضوری میں آج موجود ہے، لکھا ہے ہمارے منجی خدا کے نزدیک، ہمارا منجی کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع المسیح، اس کے نزدیک کیا ہے؟ لکھا ہے اس کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے سب آدمی نجات پائے، کوئی رہ نہ جائے۔ کیا اس کہتا ہے ہمارے منجی یسوع المسیح کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ یہ ہے کہ ہر ایک جان، ہر ایک بیٹی، ہر ایک بیٹا نجات پائے۔ اور آگے لکھا ہے وہ سچائی کو پہچانے کہ کلام کی سچائی کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے منجی، میرے یسوع کے نزدیک عمدہ بات یہ ہے، پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر ایک بیٹا، ہر ایک بیٹی نجات پائے اور اس کے اندر چھپی ہوئی سچائی کو جانے۔ اس لیے تو وہ فرماتا ہے کہ تم سچائی کو جانو اور یہ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی گناہوں سے، آزاد کرے گی ان جکڑے ہوئے لوگوں کو تاریکی سے۔ کب؟ جب تم اس سچائی کو جانو گے۔ اگر نہیں جانو گے تو پھر جکڑے رہو گے۔ اس لیے تموتھیوس کا خط جو ہے اس کا مصنف کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک، یسوع کے نزدیک، آپ کے منجی کے نزدیک، میرے منجی کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر ایک شخص نجات پائے اور اس سچائی کو جانے۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ خدا بھی ایک ہے اور انسان اور خدا کے نزدیک درمیانی پل بھی ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ دوسرا کوئی پل نہیں ہے جو انسان کو اور خدا کو ملا سکے، وہ ایک ہی پل ہے، کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہے۔ نہ آسمان کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا گیا، نہ زمین کے اوپر کوئی نام بخشا گیا، نام ایک ہی آسمانی خدا نے کہا۔ وہ فرماتا ہے خدا بھی ایک ہے اور درمیانی بھی ایک ہے اور وہ یسوع المسیح ہے، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام بخشا گیا ہے۔ اور کلام یہ فرماتا ہے، رومیو کا مصنف یہ کہتا ہے 10ویں باب کے اندر 30 آیت کے اندر، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا۔ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اسی لیے کہتا ہے میرے منجی کے نزدیک عمدہ اور سچی بات یہ ہے کہ ہر کوئی سچائی کو جانے۔ اور رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ سچائی ایک ہی ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا، جو خداوند کا نام لے گا، یسوع کا نام لے گا، وہی نجات پائے گا۔ آج سوچنے کی بات ہے، روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ریاضت کا نام ہے، خدا کی رفاقت میں جانے کا نام ہے، خدا کی سچائی کو جانے کا نام ہے، اپنے آپ کو حمل کرنے کا نام ہے، اپنی اسپرچول کنڈیشن کو جاننے کی نام ہے کہ میں کہیں آپ نے باہر کے اندھیرے سے تو ڈرتا ہوں، لیکن جو میرے اندر اندھیرا ہے وہ تو کہیں مجھے ابدی موت نہ سلا دے۔ ویسے یاد رکھیے خدا کے زندہ کلام کے اندر ہمیں خدا سکھاتا ہے۔ آج آپ نے خدا کلام کے اندر دانیل کی رویا کو دیکھ سنا، اور دانیل خدا کا بندہ ایک بادشاہی کی بات کرتا ہے، اور آج ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ آج یہاں پر یہ سچائی کو بادشاہ کون سی ہے اور کون سے لوگ اس بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک جان نجات پائے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہر شخص نجات نہیں پائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہت سے پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے سے یاد رکھیے، ہم میموریل سروس پڑھتے، پاس صاحب بھی تھے، پاس صاحب کیا نام تھا جو گواہی سنا رہے تھے؟ جو گواہی سنائی تھی پاس صاحب اپنے مذاق بھی کرتے ہیں، جو بزرگ تھے، ہاں بزرگ پادری امتیاز نے گواہی سنائی، مجھے یاد آ گئی، میں وہ سناتا جاؤں آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا،
बरकत कहते मैं सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत दवाइयाँ कहते मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, 2 लोग आए सफेद पोशाक पहने, कहते बरकत साहब आओ चलिए, कहता मैं तो चलो जी, कहता वो मुझे लेकर आसमान की तरफ चल पड़े, वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी, मुझे उसमें से उन्होंने गुजारा, कहता मैं अपनी गवाही सुनाता हूँ, लोग मजाक करते हैं, मैंने बड़ी गौर से सुनी इनकी गवाही। वो कहते वो मुझे खिड़की से गुजारा, आगे बहुत बड़ा दरवाजा गुजार कर मुझे, जैसे दानियल कहता है किताबें खोली गई, कहता वहां किताबें खोली गई, कहते मैंने नजर डरा के देखी, बाएं तरफ बड़े लोग से, दाएं तरफ थोड़े जी से। मैं कहता कलाम जी लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत से हैं, बरगजीदा थोड़े हैं, और ये गौर करने की आपके लिए भी जरूरत है। कहता बाएं तरफ बड़े सन, दाएं तरफ थोड़े सन, कहता मेरी बारी भी आ गई, उन्हें कहा जी बरकत मसीह आ गया, उन्हें कहा नहीं गलत बंदा, बरकत को मैं हार ले आना, ये तो गलत आ गया। कहता मेरे घर के अंदर 4 पाई बिछा दी गई, मुझे ऊपर लटा दिया गया, मुझे जिस तरह मुर्दे को बांधते हैं मुझे भी बांध दिया गया, मेरी पाँव बांध दिए गए। कहता ना कि वही गलत बंदा आ गया, इसे वापस छोड़ के आओ, बरकत का मुहार लै गया। कहता मुझे थोड़े शार्ट करूंगा, मुझे वो नीचे ले आया, जब मैं नीचे मुझे फेंका गया तो मेरी जैसे औरतें 4 पाई की गिरद बैठी थी वैसी बैठी हुई थी, और मेरा पाँव हिला, जो भी हुआ जिस तरह उन्होंने कहा, मैं वापस जमीन पर आ गया, मेरे बंद खोल दिए गए। और मैं इस कहानी से सुन रहा था, जो सुनने की बात है, खुदा का जिंदा कलाम के अंदर जो सुनने की बात है, और वो जिंदा हो गया, और जो गम था उस घराने का वो खुशी में बदल गया। अब सवाल मेरी जिंदगी के अंदर ही आया, क्या उन्हें हर साल इस पर गम करना है या खुशी करना? क्या करना चाहिए? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उनका बाप, जब आपका बाप कब्र के अंदर रहकर 3 दिन के बाद निकलकर उसने इस बात का ऐलान किया कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा दम कहाँ रहा, जब वो सिर्फ राज हो गया तो आप किस बात को हुक्म करते हैं? हमें भी कहना चाहिए, पालूस कहता है उसका मरना भी ईद, उसका जीना भी ईद, उसका आसमान पर जाना भी हमारे लिए ईद है। आओ हम क्या करें? ईद करें, खुशी करें। हम क्यों? वो मरा नहीं, वो कहता है मैं मर गया था, मरा हुआ नहीं हूं। अब ऐसा याद रखिए, खुदा की बादशाही, खुदा का बादशाह जो जिंदा खुदा का बादशाह है। आप गाते हैं कि रब खुदाबंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। आप गाते हैं कि ये कैसा बादशाह है, ये कमाल का बादशाह, कैसा कमाल का बादशाह है। और ज़बूर नवीस कहता है ये जलाल का बादशाह जो जंग में जोर आवर है। और दानियल कहता है ये कमाल का बादशाह, कैसा कमाल का बादशाह है, ये जलाल का बादशाह, कैसा जलाल का बादशाह है, जिसकी आंखें हैं शोला जैसी है, जिसका चेहरा जबरे जद की तरह है, जिसकी पोशाक जो है वो चमकती बिजली जैसी है, जिसके पांव और पीतल के जैसे है। और खुदा का जिंदा कलाम मुकाशफा के अंदर और चलो अंजील के लोग कहते हैं ये जलाल का बादशाह, कैसा जलाल का बादशाह है, जो फरमाता है राह, हक और जिंदगी में हूं। ये जलाल का बादशाह, कैसा जलाल का बादशाह है, जो कहता है आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूं। ये जलाल का बादशाह, कैसा जलाल का बादशाह है, जो कहता है राह और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। वो जो पानी जिंदगी का है वो मैं हूं, जो बयान करता है जो ना किसी ने किया ना कोई करेगा, कि मौत पर फतह पाने वाला मैं ही वही जलाल का बादशाह हूं, जो कहता हूं ए मौत तेरा डंग कहां रहा। अपने साथ रहना। और मुकाशफा क्या कहता है? मुकाशफा कहता है, खुदा का जिंदा कलाम कहता है कि उसके बाल सफेद ऊन की मानद है, और उसके बाल, उसके मुंह से 2 तड़ी तलवार निकलती है, उसके हाथ के अंदर सितारे हैं। ये है वो जलाल का बादशाह जो मुकाशफा का मुसन्निफ कहता है। वो फरमाता है वो ऐसा जलाल का बादशाह है जिसकी पोशाक छिड़की हुई खून की मानद है। और वो कहता है वो जलाल का बादशाह ऐसा है जैसे दानियल कहता है उसकी सल्तनत, अपनी सल्तनत होगी, हर एक कौम, हर एक उम्मत, हर एक लुगत, हर एक ज़बान उस
اس کی سلطنت ابدی اور ہمیشہ رہنے والی سلطنت ہے، اور وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر کمان ہے اور وہ سونے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، اور مصنف کہتا ہے مکاشفہ کا اس کی ران اور پشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خداوندوں کا بادشاہوں کا یہی جلال کا بادشاہ ہے جس کی سلطنت ابدی ہے، اور کون لوگ اس پر شامل ہوں گے؟ وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے لائق طور پر وعدے کی وفاداری کی ہوگی۔ یاد رکھیے کلام یہ سکھاتا ہے جو اٹھا لیے جائیں گے نہ ہی وہ ابدی موت کو دیکھیں گے، جب بڑا لوٹے گا تو اس کے ساتھ لوٹیں گے، اور اس سلطنت جو ابدی سلطنت اس کے تخت پر بیٹھیں گے۔ جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے تیموتھیوس کا مصنف کہتا ہے منجی خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نجات پا کر اس تخت پر بیٹھو جو تمہارے لیے دیا گیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم کم ہے میرے پاس۔ خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، کہ یہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے۔ زبور نمبر 2 اس کے اندر لکھتا ہے، سنیے گا، زبور 2 نکالیے، اس کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ ایسا بادشاہ جس کے بارے میں دانیل پرانا صحیفے میں کہتا ہے، پرانا عہد نام کہتا ہے، وہ ستارے کی مان نکلے گا، وہ اس کی سلطنت ابدی ہے، وہ کبھی ڈگمگائے گا نہ، اس کا آسا راستی کا آسا ہے، جب وہ اپنے لوگوں پر جو اس کے بھرے کے لوگ ہوں گے ان پر حکومت کرے گا تو راستی کے آسے سے کرے گا، لیکن جو اس کے مخالف ہوں گے جب ان پر حکومت کرے گا تو لوہے کی آسا کے ساتھ کرے گا۔ اور جو سوئے ہوئے ہیں یہ جان لیجئے زندہ خدا کے غضب کے ہاتھ میں پڑنا بڑا خوفناک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زمینی فکروں کے اندر رہ کر آپ بڑے کے غضب کے ہاتھ کے نیچے چلے جائیں۔ اس لیے زبور نویس 2 باب میں کہتا ہے، دوسرا زبور کے اندر وہ کہتا ہے 6 باب میں اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، آپ پینسل ہاتھ میں لکھا کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نکالنے کے لیے۔ زبور 2 6 باب 6ویں آیت اس کے اندر لکھا ہے، سنیے گا جو موجود ہے میرے بیٹے اور بیٹیاں، ایسا نہ ہو کہ آپ نجات سے پیچھے رہ جائیں، کیونکہ اس کی سلطنت 1000 سالہ ہے۔ جب وہ ساکری دوسری آمد میں آئے گا تو جو ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ 1000 سالہ بادشاہی میں اس کے تخت پر بیٹھیں گے۔ اس لیے کہتا فرماتا ہے کہ کوئی اس نجات سے اس میں راز سے نہ رہ جائے، اس لیے اس سچائی کو جانیے۔ اور لکھا ہے زبور نویس کہتا ہے دوسرے باب میں کہتا ہے، میں نے تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئے مقدس صیون میں بٹھا چکا ہوں، بٹھاؤں گا نہیں، ابھی تو بادشاہ نے آنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جس کے بارے میں پرانا عہد نامہ کہتا ہے، نیا عہد نامہ کہتا ہے، مکاشفہ کہتا ہے، وہ خداوندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس بادشاہ کو، لکھا ہے زبور 2 6 آیت لکھا، میں اپنے بادشاہ کو اپنے کوئے مقدس پہ بٹھا چکا ہوں۔ سوچئے آج آپ کے کوئے مقدس میں کون بیٹھا ہے؟ اگر کوئے مقدس کے اندر کوئی اور بیٹھا ہے، how can you say I love you Jesus، جبکہ آپ کا دل شیطان چرا چکا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ شیطان آپ سے لے چکا ہے، اس کے اندر کوئی بادشاہی اور بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر روز دعا مانگتے ہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی زمین پر پوری ہو، لیکن آپ کے رویے، آپ کی باتیں، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا اس خواہشائی کے خلاف ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع میں تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ آپ کا چھڑا کے گھر آنا اس کے پیار کے مطابق نہیں ہے۔ پیار دل سے ہوتا ہے، دعائی دل سے دی جاتی ہے، جب دل ہی شیطان لے چکا ہے۔ آپ کا دل your heart is taken away، آپ کا دل آپ سے چھینا جا چکا ہے۔ جب دل کے اندر یسوع کی محبت ہوگی تو اظہار بھی ہوگا، اور اظہار کیسے ہوگا؟
زندہ کلام یہ سکھاتا ہے، اس نے اپنی موت نے کہا میں نے تو اپنے بادشاہ کو اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے، بٹھاؤں گا نہیں، لکھا اس نے میں نے بٹھا لیا۔ اس لیے خدا کا زندہ کلام اس کی دوسری زبور 10ویں آیت میں کہتا ہے، فرماتا ہے، میرے ساتھی ہے لکھا، اے زمین کے عدالت کرنے والوں جو زمین پہ طرح طرح کی نبوتیں کرتے ہو، زمین پر طرح طرح کی تعلیم کو بھرپا کرتے ہو، اے بادشاہوں جو اپنے آسا سے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہو، لکھا ہے زبور 2:10ویں آیت، لکھا ہے اے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، جیسے تیموتھیوس کا خط کہتا ہے سچائی کو جانو، اور لکھا ہے خوشی اور ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ، اور آگے لکھا ہے خدا کا زندہ کلام جب کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے بھی خدا بادشاہ کو دل میں بٹھا رکھا ہے، اور زبور نویس لکھ رہا ہے کہتا ہے اور بیٹے کو چومو۔ سنیے زبور نویس کہاں ہے اور یسوع المسیح کہاں آ رہا ہے؟ ایک لمبا عرصہ درمیان کے اندر ہے، اور وہ اب کہہ رہا ہے، نبوت کر رہا ہے، کہتا ہے زمین پر طاعت کرنے والوں تربیت پاؤ اور خدا کی حضوری میں ڈرتے کامتے اور خوشی سے آؤ، اور آگے لکھتا ہے کس کو چومو؟ کس کو چومو؟ ذرا زور سے بولے نا، کس کو چومو؟ بیٹے کو چومو، نہ لکڑی کو، نہ پتھر کو، نہ تصویروں کو، کیونکہ وہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا قہر آئے اور تمہیں راستے میں ہلاک کر ڈالے، کیونکہ لکھا ہے اس کا غضب سر پھینکنے والا ہے۔ اس نے یہ زبور نویس کہہ رہا ہے کس کو چومو؟ بیٹے کو چومو۔ ہم کسی اور چیزوں کو چوم کے نجات ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام اس لیے فلپیوں کا منظم لکھتا ہے 2 باب کے اندر، جب اس نے موت اور صلیب کو صلیب پر موت کو ہرا دیا، شیطان کو ہرا دیا، اس واسطے خدا نے اسے سربلند نہ کیا اور اسے ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع نام پر ہر گھٹنا سننی ہوگی۔ یاد میں پوتا بولنا تھا، زبان نہیں لگی، تاکہ ہر گھٹنا اس کے سامنے، کس کے سامنے؟ یسوع مسیح کے سامنے۔ کلام کہتا ہے، زبور نویس کہتا ہے میں نے بادشاہ کو اپنے دل میں بٹھا چکا ہوں، اس لیے تم ڈرو جو غلط تربیت دیتے ہو، جو دنیا کی عدالت کرتے ہو۔ زبور نویس کہاں ہے؟ وہاں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو چومو، اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ ایک ہی نام ہے جس کے وسیلے سے نجات ہے۔ میرا یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مکاشفہ فرماتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں تیرے دل پر کھٹکھٹاتا ہوں۔ زبور 20 کے اندر تیسری بات، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ کیا دروازے پر کھڑا ہوں؟ لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہو کر، لکھا ہے الفاظ سنیے جو سونے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، لکھا ہے میں دروازے پر کھڑا ہو کر کھٹکھٹاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ ہر وقت آپ کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ الفاظ کھڑا ہو کر، اور خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے جو میرا دروازہ سن کر، آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا۔ اگر داؤد نے اس کی آواز سنی تو اس نے کہا میں نے دروازہ کھول ڈالا۔ اگر داؤد نے دروازہ کھولا تو خدا نے اس سے کہا کہ تیری سلطنت ابدآباد قائم رہے گی، تجھ میں سے ایک
جو ہے وہ نکلے گا، تجھ میں سے ایک ستارہ نکلے گا، تجھ میں سے ایک عصا نکلے گا جو راستے سے انصاف کرے گا. اور اسی لیے دانیل خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، ہر ایک زبان، ہر ایک لغت، ہر ایک قوم اس کی خدمت کرے گی. کئی قومیں اس کی خدمت میں آ کر نکل جائیں، لوگ زبانیں اہل زبان آ کر نکل جائیں. اس لیے تیموتھیوس کا خط کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو تاکہ کہیں نجات سے رہ نہ جاؤ. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا جب ہم کون سے لوگ، کوئی لوگ اس کے ساتھ خدمت کریں گے جو اٹھا لیے جائیں گے. اور کلام اس کے اندر دانیل نے کہا کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے. اور خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم چنے ہوئے ہو، تم شاہی کانوں کا فرقہ ہو، تم خدا کی خاص ملکیت ہو. اور شاہی کائن کیا کرتے تھے؟ قربانی خدا کی حضوری میں دیتے تھے، اور خدا کی حضوری میں خون کو پیش کرتے تھے، اپنی قوم کے لیے قربانی دیتے تھے. لیکن خدا کا زندہ کلام کیا سکھاتا ہے؟ جب یسوع مسیح کا کلام آتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے تم شاہی کانوں کا فرقہ ہو. ہر ایک بیٹی، ہر ایک بیٹا شاہی کائن ہے، میری قوم ہے، میری میراث کے لوگ ہو. اور تم کیا کرو؟ رومیو 2:12 باب پہلی آیت کے اندر لکھا ہے اپنے بدن قربانی کے لیے دو. جانور نہیں آپ مانگ رہا. ان شاہی فرقوں سے اس نے جانور مانگے، لہو مانگا، لیکن اس نے کہا تم خاص لوگ ہو، تم نئے لوگ ہو، تم میرے شاہی کائن ہو، تم میرے لوگ ہو، میری ملکیت ہو، تم قربانی کیسی دو؟ رومیو 12 باب کے اندر پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے بدن قربانی کے لیے پیش کرو. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بدن قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں؟ کوئی نہیں پیش کرتا. اس لیے تو آج یوحنا کے اندر اس نے کہا کہ تم میرے کلام پر عمل کرو. مجھ سے جو محبت رکھتا ہے وہ میرے کلام پر، کیونکہ جیسا میں نے باپ سے محبت رکھی ویسی میں نے تم سے. ہم سنتے نہیں نا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کیا میں اپنا بدن قربانی کے لیے دیتا ہوں؟ کہاں دیتا ہوں؟ میں تو وقت پر خدا کو، اپنے وقت نہیں خدا کو دیتا. میں تو خدا کی پرست صحیح سے نہیں کرتا. میں ہر معاملے میں، اس لیے وہ کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ، جو پاک، جو خدا کو پسندیدہ ہو. اور یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے تو ہمیں یاد میں ساتھ رہیے گا، جو لوگ خدا کے ساتھ نہیں مرتے وہ خدا کے اس نئی پیدائش میں، خدا کی نئی آمد میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے مکاشفہ 20واں باب اس کی 6 آیت میں سنیے گا، میرے ساتھ دیے گا، مبارک اور مقدس وہ ہیں. سنیے میرے طرف رہیے. مکاشفہ 20 باب اس کی 6 آیت لکھا ہے مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے. پہلی قیامت میں شریک ہوں گے تو دوسری قیامت میں شریک ہوں گے. اب تو پہلی قیامت کے لائق نہیں ہے. آج اگر زندہ ہے تو کلام قید فرماتا ہے زندہ خدا کے غضب کے ہاتھ کے نیچے آنا بڑا خطرناک ہے. اس لیے تیموتھیوس کا خط بھی کہتا ہے اس نے، اور دانیل کہتا ہے یہ سلطنت ابدی سلطنت ہے. ہر ایک قوم، ہر ایک امت، ہر ایک سلطنت، ہر ایک لغت اہل زبان اس کی خدمت میں ہوں گے. کہیں ساری قومیں اس کی خدمت میں ہوں اور آپ نہ ہوں تو کلام کہتا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے مکاشفہ کیا فرماتا ہے جو مبارک اور مقدس وہ ہے، وہ بیٹی، وہ بیٹا ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوگا. پہلی قیامت کون سی؟ جس نے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے سے محبت کرتا ہے، جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے. اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی نام بخشا گیا ہے، ایک ہی بیٹا بخشا گیا ہے، ایک ہی درمیانی ہے جو آپ کو اور خدا کو ملا سکتا ہے. ہمیں صرف اسی خدا کی طرف جانا ہے.
اسی خداوند کی طرف جانا ہے. اس نے کہا اور زبور نویس کہتا ہے بیٹے کو چومو, اور خدا کا کلام سکھاتا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے, اور نبیوں کا مصنف کہتا ہے وہی خدا کا نام جو لے گا وہ نجات پائے گا. اور مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے مبارک بھی وہی ہے, مقدس بھی وہی ہے جو اس کی پہلی قیامت میں شریک ہوگا, اس کے جی اٹھنے میں شریک ہوگا, اس کے مرنے میں شریک ہوگا. اگر آپ اس کے اٹھنے اور مرنے میں شریک نہیں ہیں تو یاد رکھیے اس کی بادشاہی کے لائق آپ ہرگز نہیں ہیں. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے, خدا نے کہا زندہ کلام کے اندر, میرے ساتھ رہے گا آخری بات, خدا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے مبارک مقدس لوگ وہ ہیں جو آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. آج سوچیے مبارک اور مقدس وہ لوگ ہوں گے جو آسمان پر اٹھا لیجیے. کہیں آپ نے اندر جھانک کر دیکھیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, ریاضتیں بھی کرتا ہوں, لیکن میرے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ابدی بادشاہت ہے جس کے بارے میں ہم گاتا ضرور ہوں کہ رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلال کا بادشاہ ہے, اور اس جلال کے بادشاہ کو میں جانتا ہوں, جس کے بارے میں پرانا عہد نامہ کہتا ہے, جس کے بارے میں پیدائش میں لکھا ہے, دانیال کہتا ہے, جس کے بارے میں چاروں اناجیل کہتی ہیں, جس کے بارے میں مکاشفہ کہتا ہے کہ وہ جلال کا بادشاہ ایسا جلال کا بادشاہ ہے جس کی راند اور پوشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو دل میں بٹھایا. میں کہتا تو ضرور ہوں کہ جیسے تیری آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر ہو, لیکن اپنے رویوں سے, اپنے کردار سے, اپنی باتوں سے میں اس کی مخالف کرتا ہوں. اور کلام کے اندر لکھا ہے وہ اس کے دشمنوں کو اس کے پاؤں کی کیا کر دے گا, چوکی کر دے گا. کہیں آپ اس کے دشمنوں میں تو نہیں. پھر خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تم جو ہے ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے لیکن تمہارا دل مجھ سے دور ہے. جب دل ہی دور ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں اے خداوند بادشاہ جلال کے بادشاہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. پیار تب ہوتا ہے جو دل سے کیا جائے, جو ہونٹوں سے کیا جائے وہ پیار نہیں, وہ کیا آتی ہے, خوش آمد ہوتی ہے. آپ نے سوچنا ہے آپ پیار کرتے ہیں کہ خدا کی کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. خدا کلام سکھاتا ہے مکاشفہ 3 باب اس کا 21 آیت, جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. جو غالب آئے اسے میں اپنے تخت پر. کلام کا یہ فاصلہ نوجوان ضرور سنیں, ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھیے کیا میں دنیائی فکروں پر غالب آیا. میں اکثر یہ جملہ بڑا سنتا ہوں, بہتر دنیا داری میں تو رکھنی ہے. یہ کیسی محبت ہے جس میں دنیا داری بھی ہے اور یسوع بھی ہے. اس نے کہا جو دنیا سے پیار کرتا ہے وہ میرا مخالف ہے. جو غالب آیا اسے میں تخت پر کہاں بٹھاؤں گا, تخت پر. روزہ غالب آنے کا نام ہے. کس پر, آنکھوں کی برائی پر. روزہ غالب آنے کا نام ہے. کس پر, اندرونی جیلسی پر, اندرونی ہر طرح کی رکاوٹوں پر, شیطانی بندنوں پر. روزہ نام ہے خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے. روزہ نام ہے نجات کو حاصل کرنے کا. روزہ نام ہے بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کا. اس لیے روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی قربت میں لاتا ہے. ہم وہ اس لیے فرماتا ہے کہ زبور نویس کہتا ہے میں نے بادشاہ کو اپنے دل میں بٹھا چکا ہوں. روزہ خدا کو, بادشاہوں کے بادشاہ کو اس ابدی سلطنت کے اندر شامل ہونے کے لیے اپنے دل میں بٹھانے کا نام ہے, تاکہ اپنے لائق طور پر کہہ سکیں کہ آسمان پر جیسے تیری مرضی پوری ہوتی ہے ویسی ہی میری زندگی میں پوری ہو. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں خدا کے ذمے بند کریں گے اور خداوند سے کہیں گے خدا
جیسا تو بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا ہے، بے شک زندہ خدا تیری سلطنت ابدی، اور تو ہمارے لیے وہ تخت رکھتا ہے، وہ گفٹ تو ہمارے لیے رکھتا ہے تاکہ لائق طور پر ہم اس کی میراث میں شامل ہو سکیں۔ اور تو فرماتا ہے جو غالب آئے گا میں اسے تخت پر بیٹھاؤں، جو غالب آئے گا میں اسے میراث دوں گا۔ مجھے اس قابل ٹھہرا کہ میں لائق طور پر آج کہہ سکوں آئی لو مائی جیسس، اے یسوع ناصری میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور دیکھ آج میں بھی تیری بادشاہی کو اپنے دل میں بٹھا کر جاؤں گا۔ آج سے شیطان کی سلطنت کو میں تیرے پاک لہو سے ڈبا کر برباد کر کے آج نئی سلطنت اپنے دل کے اندر رکھوں گا، اور میں کہوں گا بے شک تو فرماتا ہے دیکھ میں کھڑا ہو کر کھٹکھٹاتا ہوں، آج میں تیرے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولوں، کیونکہ تو زبور نویس کہتا ہے اے دلو اے سرو سر بلند ہو جاؤ، اے پھاٹکو اپنے دروازے کھول دو، جلال کا بادشاہ آتا ہے، آج بھی اب زندہ ہے، جلال کا بادشاہ آج آپ کے دلوں پر کھڑا ہے، اس کی آواز کو سن کر آج دروازہ کھول دیجیے۔ ہر ایک دل جو ہے وہ زندہ خدا کے لیے اپنا دروازہ کھول ڈالے اور کہے زندہ خدا جیسے تیری آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے آج میری زندگی کے اندر بھی پوری ہو، تاکہ زندہ خدا میں تیری میراث میں تیرا بیٹا بن جاؤں، تیری بیٹی بن جاؤں، تاکہ زندہ خدا میرا توکل تو فرماتا ہے مبارک کو ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے، میں لوگوں کی باتوں پر نہیں، چاہے باہر اندھیرا ہو، چاہے اندر اندھیرا ہو، چاہے باہر موت ہو، چاہے میں موت کی وادیوں میں سے گزروں، چاہے میرے گرد بلائے ہو اور رات کی مشکل ہو، لیکن میرا توکل بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خدا پر ہے، جو شخص فرماتا ہے میں وہ جو دروازہ بند کر دیتا ہوں اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جو کھول دیتا ہوں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرا ایمان، میرا بھروسہ ہے تم ہر ایک وہ بلا کا دروازہ، ہر ایک وہ بیماری کا دروازہ، ہر ایک وہ مفلسی کا دروازہ بند کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور میرے لیے زندگی کے پھلوں کا، بہاروں کا، خوشی کا، فضل کا دروازہ کھولنے کے قوت رکھتا ہے۔ بے شک تو وہ بادشاہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، جو ہر طرح کے زندہ خدا اختیار رکھتا ہے، جو تخت پر بٹھانے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اس لیے تو فرماتا ہے جو غالب آئے گا اسے میں تخت پر بٹھاؤں گا۔ تو مجھے قوت دے کہ میں غالب آ کر تیرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر زندہ خدا تیرے ساتھ زندہ خدا تیری بادشاہی میں شامل ہو کر زندہ خدا اس بادشاہی میں زندہ خدا تیرے ساتھ رہوں۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، آئیے سب۔ اگر آج تک آپ نے اپنے بادشاہ کو دل میں جگہ نہیں دی ہے تو آئیے آج اس بادشاہ جس کے بارے میں دانیل کہتا ہے کہ وہ سلطنت ابدی سلطنت ہے، وہ بادشاہی جاتی نہ رہے گی، بے شک کتابیں کھولی جائیں گی۔ آئیے جس کسی کا مکاشفہ کہتا ہے اس کتاب میں نام نہ پایا گیا اسے آگ اور کھندق کی جھیل میں ڈالا گیا، اور کلام یہ سکھاتا ہے آپ زندہ ہیں تو خدا کہتا ہے میں دیکھ تیرے دل پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ آج دروازہ کھول دیجیے، کھول دیجیے دروازہ آج خدا کی سے، اور مانگ لیجیے زندہ خدا سے۔ آئیے مانگیے زندہ خدا کی سے۔ آئیے سب جنموں کے لیے اپنا دنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا دیجیے، اور آج خدا سے مانگ لیجیے، خدا سے کہیے زندہ خدا دیکھ مجھے اس قابل بنا کہ میں زندہ خدا میرا توکل تجھ پر ہو، میں لائق طور پر کہہ سکوں کہ اے میرے بادشاہ، اے میرے خداوندوں کے خدا، اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ، میں نے تجھے اپنے دل میں بیٹھا، میرا چلنا تیرے کرام کے مطابق، میری محبت جیسے تو فرماتا ہے تم ویسی محبت کرو جیسی باپ نے مجھ سے کی اور میں نے تم سے کی، اور دیکھو میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں، اور زندہ خدا مجھے تیار کر تاکہ میں بھی جان تیرے تک تیرا وفادار ہوں، تاکہ وہ میرا وہ گفٹ جو تو میرے آسمان سے دیتا ہے اس کو لینے والا بن سکوں، میری زندگی تبدیل ہو جائے۔ آج اپنی زندگی تبدیل کر لیجیے، آج موقع ہے،
अपना नाम किताबे ही याद में लिखा लीजिए। आज मौका है, आज उस बादशाह और बादशाहों के बादशाह को अपने तख्त पर जिसका ज़बूर कहता है मैं बिठा चुका हूँ और वो कहता है मैं खड़ा होकर बिठाता हूँ। आज खोल दीजिए, आज जिंदगी तब्दील हो जाए, यीशु के नाम से तब्दील हो जाए, यीशु के नाम से तब्दील हो जाए। जिंदा खुदा तेरा कलाम हमारे कल्बों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी। आज ये रोशनी, आज ये चिराग जिंदगियों को रोशन कर डाले। जिंदा खुदा आज कोई जिंदगी अंधेरे में ना रहे, आज जिंदगियां अंदर से उजाले में हो जाए। बेशक तू ही वो जिंदा खुदा चिराग का बादशाह है जो फरमाता है दुनिया का नूर मुँह, और यही नूर आज तेरे बेटों और बेटियों की जिंदगी में चमके, ताकि कोई जिंदगी आज अंधेरे में ना रहे। आज तू बादशाहों का बादशाह हो और जिंदा खुदा ये तेरे बेटे और बेटियां तेरे शहजादे और शहजादियां बन जाए जिंदा खुदा, ताकि जहां कदम रखे आज जिंदा खुदा तेरी बात करूं इन्हें जिंदा खुदा हर तरह से सरफराजी अता कर डाले। सुन ले जिंदा खुदा, सुन ले जिंदा खुदा। ऐसे में आसमान के मालिक खुदा बेशक तेरा कलाम हमें सिखाता है जो खाली